السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس حدیث مسلم شریف میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 6516 نمبر، اور اس کا عنوان ہے باب تفسیر البر والاسم، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اس کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیے حدیث، حدثني محمد بن حاتم بن میمون حدثنا ابن مہدی عن معاویہ ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابی عن النواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ تو یہ حدیث روایت ہے کن سے؟ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اچھے اخلاق کا، اچھے برتاؤ کا، یعنی لوگوں کے ساتھ جو ویوہار پیش آتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ جو پیش آتے ہیں اس کا نام نیکی ہے۔ نیکی اچھا اخلاق ہے۔ والاسم ما حاک فی صدر کا، گناہ کیا ہے؟ وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے، یعنی اگر کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں کھٹک ہو کہ ارے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور آپ کو ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تو ہر دل میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور ڈال دیا ہے، ایک تھرمامیٹر۔ تو بہت ساری چیزیں تو بالکل ہی واضح ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، یہ سب، لیکن کچھ چیزوں میں کمپلیکیٹڈ رہتا ہے، تو اس میں پھر لوگ سوال کرتے ہیں سر یہ بتائیے یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تھرمامیٹر دے دیا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی آ نہ جائے، کھٹک ہے۔ تو اگر آپ ڈر رہے ہیں کہ کوئی دیکھے نہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں تو سمجھیے کہ یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں درس حدیث والی یا درس قرآن والی، تو آپ تو چاہیں گے کہ کوئی آ جائے، دیکھیں گے میں نیکی میں لگا ہوا ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ اب یہی حدیث ہے، لیکن یہ تھوڑے نواس بن سمان تھوڑی سی تفصیل بتا رہے ہیں۔ دیکھیں عن النواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ سنۃ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں 1 سال رہ پایا، یعنی یہ سمجھے کہ 9 ہجری میں آئے ہوں گے مدینہ اور 1 ہی سال رہ پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ما یمنعنی من الہجرہ الا المسئلہ، اب یہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہجرت کر کے کیوں نہیں آ گیا تو مجھے زیادہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہنے کا موقع ملتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے منع نہیں کیا ہجرت سے مگر سوال کرنے نے، سوال کرنے کی وجہ سے میں اپنے ہی، یہ شام کے رہنے والے تھے تو شاید یہ شام میں رہے اور یہ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے، اب بہت لاسٹ میں آئے تو 1 ہی سال موقع مل پایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک دیکھیں ٹیکنیکل تھی۔ کان احدنا اذا ہاجر لم یسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، ہم میں سے کوئی بھی آدمی جب ہجرت کر لیتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو ہے سوال نہیں کرتا تھا، یعنی تحقیق کے لیے۔ تو وہ سمجھے کہ پرفیکٹ پارٹنر ہو جاتا تھا، ساتھی ہو جاتا تھا، تو بھائی آپ سائڈ میں رہو، اور اب جو ہے نئے لوگ جو آنے والے ہیں تو وہ ان کے اگر کوئی ڈاؤٹ ہیں، سوال وغیرہ ہیں تو پھر جو ہے ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ تو یہ سمجھے کہ دنیا میں بھی آپ جو ہے جماعت اسلامی اگر آپ کو جوائن کرنا، اس میں انٹرسٹ دکھائیں گے تو سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تبلیغ جماعت میں اگر ایک دن بیٹھ گئے تو سارے لوگ آپ کا آؤ بھگا شروع کر دیں گے، خوب آپ کے کونسلنگ وغیرہ کریں گے، اور ایسا آپ کو لگے گا کہ ارے مجھ سے زیادہ جو ہے اہم انسان ہے ہی نہیں دنیا میں۔ دیکھیے بڑے بڑے ڈاکٹر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ جماعت میں چلے گئے یا آپ جماعت اسلامی کا فارم بھر دیے اور آپ کا فارم تسلیم کر لیا گیا تو پھر آپ جو ہے نارمل بندے ہو جائیں گے، یا کہا جائے گا کہ یہ چٹائی اٹھا لیجئے تو یہ جو ہے کھانے کا برتن بھی آپ ہینڈ میں لے لیجئے۔ تو وہ وجہ کیا رہتی ہے کہ بھائی آپ نیو کمر تھے تو آپ کو بہت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی، اور آپ کے جتنے ڈاؤٹ تھے سب کو ایڈریس کیا جائے گا۔
اب ایک مرتبہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہیں، آپ جو مطمئن ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے گروپ میں آ گئے ہیں، تو اب نیو کمر کو پھر وہی فیسلٹی دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی جو ہے کوئی ابھی ہجرت کر کے نہیں آیا ہے اور اسلام کے تعلق سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب انٹرٹین کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے مطمئن ہو کے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو اب وہ برابر کا ساتھی ہے، تو چلو اب تم بھی نئے لوگوں کو توجہ دو۔ تو یہ ہے قال فسألت عن البر والاسم، حدیث اب وہی ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا بر اور گناہ کے بارے میں، بر اور اسم کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے حسن اخلاق کا، والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ ہے وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع ملے۔ آپ بیوی کو اگر آپ ڈانٹ دیے ہیں خوب زور سے اور آپ کو لگ رہا کہ غلط ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، تو سمجھ آئیے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ جو سونے کا ہار دیے ہیں تو آپ چاہیں گے بھی لوگوں کو پتہ چلے، سسرال میں پتہ چلے کہ میں دیا ہوں، تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے آرام سے۔ اب یہ حدیث جو آ رہی ہے صلہ رحمی والی، صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے اور قطع رحمی کی کیا اہمیت ہے، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑنا۔ تو رحمی رشتہ جیسے ایک ماں ہے، اس کے پیٹ میں رحم ہے، اب اسی میں 3 بھائی جو ہے وہ 9 مہینہ وقت گزارا ہے، 3 بہن ہے وہ بھی 9 مہینہ، تب یہ 6 جو ہو گئے بھائی بہن، یہ رحمی رشتے والے ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے اوپر جائیں گے تو دادی کے اس پہ جو ہے رحم پہ جو ہے کزن وغیرہ جڑ جاتے ہیں، پردادی کے اوپر اور کزن جڑ جاتے ہیں، تو یہ رحمی رشتوں کا بہت زیادہ، جس کو آپ عرف عام میں خونی رشتہ بھی بول سکتے ہیں۔ خونی رشتوں کی اہمیت کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اہمیت ہے، آپ دیکھیے 65 سے 18 نمبر کا حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ ان سے فارغ ہو گیا، یعنی تمام مخلوق کو پیدا کر لیا، تو رحم نے کھڑے ہو کر کے کہا، اب یہ ڈیرنگ دیکھیے، جو سب سے پیارا رہتا ہے اسی کے اندر ڈیرنگ رہتی ہے، کھڑے ہو کر کے کہا یہ اس کا کھڑا ہونا ہے جو قطع رحمی سے پناہ کا طلبگار ہے، یعنی میں اس کے طرف سے کھڑا ہو رہا ہوں جو رحمی رشتے کا پاس لحاظ کرتا ہے اور قطع رحمی سے پناہ طلب کرتا ہے، اس کے طرف سے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بولو، اس مقصد کے لیے تمہارا کھڑا ہونا مجھے قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس کی اہمیت ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر کے مانگ سکتا ہے، تو کیا تم اس پر راضی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ تمہارا کھڑا ہونا کیا، بلکہ میں اور آگے چل کے بتاتا ہوں کیا ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں اسی سے تعلق رکھوں جو تمہارا تعلق جوڑ کر رکھے، اور اس سے تعلق توڑ دوں جو تمہارا تعلق توڑ دے؟ اور ہم نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ایسا ہی کیجئے، میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یہ چیز یہ عطا کر دیا گیا۔ تب آپ سمجھ جائیے کہ رحمی رشتے کی کیا اہمیت ہے، اور عام طور سے لوگ رحمی رشتے ہی سے جو ہے دور بھاگتے رہتے ہیں اور جو ہے دوستی نبھاتے ہیں۔ آج کل کے دور جو ہے وہ دوستی والا دور ہے، رحمی رشتے والا دور نہیں۔ اپنے بھائی سے لڑائی ہے، دوست کی جو ہے بہن کی شادی میں جان لڑائی ہے، یہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو، لیکن جس کا اہمیت زیادہ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائز من القطيعة قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلا کیوں نہیں قال فذلك لك، تو تم کو یہ دے دیا گیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ ان شئتم، اگر تم کو یہ نہیں ہے تو تم پڑھ لو قرآن کی آیت، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 22 سے 24 دو آیت۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، کیا تم اس بات کے قریب ہو گئے ہو کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور خونی رشتے کو توڑ ڈالو گے؟
تو بس کیا تم قریب ہو گئے ہو کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے، اب اس میں ترجمہ جو ہے پیچھے ہٹو گے ہے، لیکن صحیح ترجمہ جو ہے تم جو ہے اقتدار میں آؤ گے، والی بنو گے، تو کیا تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتوں کو کاٹو گے؟ تمہارے لچھن تو یہی لگ رہے ہیں۔ اگر تم کو پورے جزیرے نما عرب کا والی بنا دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ زمین سے فساد کو بھر دو گے اور رحمی رشتوں کو کاٹ واٹ دو گے، تم قبائلی سسٹم کو پورا ڈسٹرائے کر دو گے۔ کیسے؟ ارے دیکھو، مکے میں ایک شہر میں تم لوگ رہتے ہو، اب تمہارا بھائی اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو تم لوگ مارنا پیٹنا کر دیتے ہو، شروع کر دیتے ہو، اس کو بائیکاٹ کر دیتے ہو، بھوکا رکھتے ہو، پیاسا رکھتے ہو، بیڑی میں باندھ کر کے کال کھوٹی میں ڈال دیتے ہو۔ نہ رحمی رشتے کا خیال ہے، نہ بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ خاندان کے اوپر اگر تم لوگوں کا یہ اختیار ہے تو تم لوگ مس یوز کر رہے ہو، تو اگر پوری زمین کو بنا دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے۔ فاصمہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کو سننے کے لیے بہرا کر دیا ان کے کان کو، وعام ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ حقیقت حال کو دیکھ سکیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا پھر ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یہی سارے نظام کو ٹھیک کرنے تو قرآن آیا ہے، اور اگر کوئی ٹھیک ہونے کی طرف آتا ہے تو تم لوگ انہیں کو کاٹ دیتے ہو، رحمی رشتے کا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوالے دیے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا تمہارا اختلاف ہے، لیکن کم سے کم ہم تمہارے بھائی تو ہیں، اسی معاشرے کے ہیں، کچھ بھی لحاظ نہیں تم لوگ کرتے ہو۔ اب دیکھیے رحم کی جو اہمیت ہے یہ دیکھیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت، یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی خونی رشتوں کا سارا سلسلہ، رحم عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے وہ عرش سے چمٹا ہوا ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس، عرش کے پاس، وہاں پہ ایک دم کلوز ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے۔ تقول، اور وہ کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، ومن قطعنی، جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے تعلق کو توڑ دے گا۔ اب یہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے تو آپ کو رحمی رشتوں کو جوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ بھائی بہن بھائی بہن بھائی بہن، یہ سب کو آپ کو خوش کر کے ہی یہاں تک جانا پڑے گا۔ اب بہت سارے لوگ شارٹ کٹ لیتے ہیں کہ چلو جماعت میں نکل جائیں گے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے ایک دم یہاں پہ، اب پھر وہاں سے لوٹیں گے تو پھر تقویٰ کا غرور لے کر کے لوٹیں گے۔ یہ گمراہ لوگ، ان سے بات کریں گے بھائی پانی کم چاہے تم ہٹو سائڈ، منہ نہیں لگاتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، وہی حدیث ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنہ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیٹیگوریکل ڈینائی۔ انا ابن عمر قال سفیان، یعنی قاطع رحمن، رحمی رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس طرح کیٹیگوریکل جو ہے بہت اہم معاملہ رہتا تب بیان کیا جاتا ہے۔ ان محمد بن جبیر بن مطعم اخبرہ ان اباہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، رحمی رشتے کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اب آپ کہیں گے میں تو جڑتا ہوں لیکن میرے رشتہ دار ہی کٹتے ہیں، تو وہ آپ کی بھی بات آ جائے گی۔ یہ دیکھیں 6522 نمبر کی حدیث بحاظر اسناد ویسی ہے، مثلہ وقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی حدیث ویسی ہے۔ اب آپ کی جو شکایت ہے کہ میں تو جڑتا ہوں لیکن رشتہ دار کٹتے ہیں، میں تو اچھے سے پیش آتا ہوں، وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتے ہیں، تو وہ، اور یہ کہ اگر کوئی آدمی رحمی رشتے کو جوڑتا ہے تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فائدہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ او ینسى فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو اس بات سے خوشی ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے
اور اس کے جو ہے باقیات کو جو ہے مہلت دی جائے، یعنی اس کے اولاد کو جو ہے لمبی عمر دی جائے، اس کے رزق میں کشادہ کیا جائے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ رحمی رشتوں کو استوار کرے۔ اگر آپ رحمی رشتوں کو جوڑیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری جوڑیں گے تو پیسہ زیادہ خرچہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچہ ہوگا پھر بھی ہم تم کو دیں گے، اور اولاد کی عمر بھی لمبی کر دیں گے۔ لیکن وہی حدیث ہے دو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقہ، جسے پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، وَيُنْسَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور مہلت دی جائے اس کے چھوڑے ہوئے میں، یعنی مال اولاد میں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ رحمی رشتے کو جوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی کشادہ کر دے گا، اس کے اولاد۔ اب ہم لوگوں کی جو شکایت ہے تو یہ والی حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر معاملہ ختم۔ یہ بھی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان رجلا قال، بے شک ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابۃ، میرے بھی رشتہ دار ہیں کچھ، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آصلہم ویقطعونی، میں ان سے جڑتا ہوں اب وہ مجھ سے کٹتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونِ عَلَيَّ، میں ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان سے جو ہے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ ہم سے جہالت سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ہے، ون سائیڈڈ چل رہا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر معاملہ ویسے ہی ہے جیسا تم نے بتایا ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، تو گویا کہ تم اس کے منہ میں جلتی ہوئی راکھ ڈال رہے ہو، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، اور مسلسل تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہوگا ان لوگوں کے خلاف، ما دمت علی ذالک، جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے۔ ہاں تم خود ہی تھک گئے، جاؤ اب میں تو تم سے بھی زیادہ کٹر بن کے بتاؤں، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم تو ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اسلام نے سکھایا ہے، تو پھر تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مددگار رہے گا۔ لوگ معاشرے میں کہیں گے کہ اس کو غیرت نہیں ہے، یہ جو جھک جاتا ہے فوراً جو ہے ملنے آ جاتا ہے، وہ دیکھو ایک مرتبہ بول دیا کہ ہم نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے، 6 سال سے ابھی تک نہیں آیا ہے، 10 سال سے نہیں آیا ہے، یہ عزت نفس والا ہے، یہ بغیر عزت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ رویہ اپناؤ، دیکھو معاشرے میں اس کی ویلو گرنی شروع ہو جائے گی یا تمہاری اٹھنی شروع ہو جائے گی۔ پریکٹیکل کر کے دیکھو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ دیکھو ایک ظہیر آئے گا، اب وہ سب کو کنونس کر دے گا کہ بھائی یہ دونوں میں زیادہ بہتر یہی ہے، اس کو اپنے فرض کا احساس ہے، یہ جو ہے گھمنڈی ہے، ایروگینٹ ہے، تو یہ جو ہے تو جو سب لوگوں کی شکایت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے یہ تو رحمی رشتے والوں کے ساتھ معاملہ ہے، اب یہ ایک مسلمان آپس میں جو ایک ساتھ رہتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق وغیرہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہاں تو لوگ جو ہے شوہر بیوی میں تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ماں بیٹے میں تعلقات صحیح نہیں ہے، بھائی بہن میں تعلقات صحیح نہیں ہے، رحمی رشتوں میں نہیں ہے، کزن میں نہیں ہے، ہاں دوستی اگر جو ہے غیر مسلم سے بھی ہے تو ان کے لیے جان جو ہے نچھاور ہے۔ تو یہ جو ہے شیطان کے حساب سے معاشرہ چل رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اس کو۔ جزاک اللہ۔